بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شیاطین جنات کی وہ سرکش، متکبر اور نافرمان نسل ہے جس نے ابلیس میں سے جنم لیا اور ہمیشہ کے لیے شیطان مردود کہلائی۔ جنات کی نسل میں سے ایک جن عزازیل تھا جسے زمین پر آباد سرکش اجزاء کی سرکوبی کے لیے مامور کیا گیا، اور اس نے زمینوں اور آسمانوں پر بے حد عبادت کی، مگر تخلیق آدم کے وقت سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں یہی عزازیل، جسے فرشتوں کا سردار بنایا گیا تھا، لعنت ابدی میں مبتلا ہو گیا اور آدم کو سجدہ نہ کرنے کے جرم میں ہمیشہ کے لیے ابلیس شیطان مردود بن گیا۔ ابلیس نے بعد ازاں شریر اجناء کو اپنا ہمنوا بنایا اور ان کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ ملا لیا۔ سبھی شریر اور خدا کے نافرمان جنات بھی شیطان بن گئے اور ان سے شیطان پیدا ہوتے ہیں، جبکہ صالح جنات سے نیک جنات کی نسل بڑھتی رہی، جو آج بھی زمین کے ویرانوں، آبادیوں، قبرستانوں، صحراؤں میں آباد ہے۔ اللہ پاک نے پہلے آسمان پر رہنے والی اس مخلوق اور ہوا میں رہنے والی مخلوق سے الگ الگ عہد لیا تھا کہ اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہوں گے، مگر زمین پر رہنے والے سرکش جنات اپنی شرارت سے باز نہ آتے تھے۔ انہوں نے کچھ عرصہ بعد زمین پر رہنے والوں کے لیے وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ زمین ان سے پناہ مانگنے لگے۔ اس کی مختصر روایت کچھ اس طرح ہے کہ جن جنات کو خدا تعالیٰ نے ازراہ کرم و مہربانی زمین پر رہنے کی اجازت دے دی تھی، انہوں نے اگرچہ ایک طویل عرصہ تک خدا کی عبادت کی، مگر اس کے بعد گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ زمین پر آباد ہونے والے صالح اجناء نے گڑ گڑا کے خدا سے گلہ کیا کہ سرکش جنات نے ان لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ صالح جنات کا یہ گلہ شکوہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے حضور پیش کرنے آئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میں جو گفتگو ہوئی اسے مختصر اردو زبان میں اس طرح پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے اور سر جھکائے کھڑے تھے کہ صدائے ربی بلند ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا جیسے دھلی ہوئی اجلی اور رسیلی آواز میں کوئی مشفقانہ انداز میں کہہ رہا ہے، ہمارے فرستان کو کیا ہوا؟ آج وہ معمول سے زیادہ گھبرایا اور پریشان ہے۔ حکم ربی سننے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے سر جھکایا اور گڑ گڑا کے عرض کیا، حکم ربی کی ادائیگی کے سلسلے میں یہ خاکستار زمین کے ان علاقوں میں گیا جہاں ہوا کے آباد کاروں کو وہاں سے نکال کے زمین پر آباد کیا گیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے اے جبرائیل امین، یہ صدائے ربی کی ندا تھی۔ جبرائیل علیہ السلام اور زیادہ ادب سے بولے تو باری تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ زمین پر بھیجے گئے شیاطین اب تک تو تیری اطاعت کرتے رہے، مگر اب ان کا رویہ اس قدر تبدیل ہو گیا ہے کہ زمین کے صالح جنات ان کی آئے دن کی شر انگیزیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ صدائے ربی نے جواب دیا، آگے کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو اے رب عالم؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے عرض کیا، تو عالم الغیب ہے، تجھے تو معلوم ہو گیا ہوگا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ صدائے ربی پھر ابھری، مگر اس سلسلے میں تم کیا رپورٹ پیش کرتے ہو؟ شیاطین نے کچھ عرصہ تو تیری عبادت و ریاضت کی، مگر اب وہ دین الہی سے منکر ہو گئے اور فتنہ و فساد پر آمادہ ہیں، اس کا کچھ مداوع کیا جائے۔ خالق کے عالم نے فرمایا، تم کیا چاہتے؟ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ مالک ارض و سما نے دریافت فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ذرا سنبھل کر ڈرتے ڈرتے عرض کیا، وہ پریشان لوگ شریر اجنائی کی شر انگیزیوں سے بہت پریشان ہیں، وہ ان کی شر انگیزیوں سے پناہ مانگتے ہوئے حق تعالی سے فریاد کرتے ہیں کہ مالک کون و مکاں، تو نے ان ظالموں کو ان کی پشت پر کیوں آباد کیا ہے؟ انہیں وہاں بھیجا ہی نہ جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ خداوند تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل انہیں تسلی دو کہ ہم ان شریروں کی ہدایت کے لیے اپنے رسول بھیجیں گے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے جنات کی ہدایت کے لیے 800 رسول بھیجے، مگر جنات نے کسی ایک رسول کی بھی صحیح طور پر اطاعت نہ کی اور ان کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا اس کے بارے میں حضرت کعب احبار کا یہ بیان روشنی ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جنات میں سب سے پہلے جس نبی کو بھیجا تھا ان کا نام عامر بن عمیر تھا، انہوں نے انہیں قتل کر دیا۔ ان کے بعد ساق بن ماحق بن جان کو بھیجا گیا، وہ بھی جنات کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت کعب احبار نے اس بیان کے بارے میں فرمایا ہے،
جنوں کی سرکشی اور بدکاری کو دیکھتے ہوئے حق تعالی نے 800 سال نبی بھیجے، ہر سال ایک نبی آتا رہا اور جنات اس کو قتل کرتے رہے۔ تحمل اور برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، جب 800 نبیوں کی جد و جہد اور اس کی کوشش میں ان کی شہادتوں سے بھی جنات کو ہوش نہ آیا اور وہ بدکاری سے باز نہ آئے، تو حق تعالی جل شانہ نے آسمان اول پر رہنے اور بسنے والے اجزاء کو زمین پر رہنے والے اجزاء کے قتل عام پر مامور کیا۔ اس فوج کا سپہ سالار ایک نامی گرامی جن عزازیل تھا، جس نے زمین پر آتے ہی تمام بدکار جنوں کو ٹھکانے لگا دیا اور زمین پر عزازیل ابلیس اور اس کی فوج آباد ہو گئی۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔